وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 18، درس نمبر 638. آج کا موضوع، کیا ہم جہنم جانے کی بھرپور تیاری میں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 18. قال اخرج منہا مذموما مدحورا، فرمایا یہاں سے ذلیل اور خوار ہو کے نکل جا. لمن تبعک منہم، جو بھی ان میں سے تمہاری مانے گا، تمہارا کہنا مانے گا. لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا. قال اخرج منہا مذموما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین. دیکھیں، اس میں ایک واضح پیغام ہے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو یہ کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، تو اس آدم کو اپنے لیے پیدا کر رہا ہے، لیکن میں تیرے راستے میں بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ دیکھ لینا ولا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے. تو آج کا سبق جو ہے یہ شیطان کی بات کا جواب ہے کہ اخرج منہا مذموما مدحورا. دیکھیں، شیطان بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق تھا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان من الجن، جنات میں سے تھا. اس سے پہلے اس نے رب کی نافرمانی نہیں کی تھی، لیکن جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس کو فضیلت دے دی جنات پر، تو اس نے جو ہے تکبر کی روش اختیار کر لی اور اللہ کے حکم کو نہ مانا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اگر میرا کہنا نہیں مانتے تو اور اس کو سجدہ نہیں کرتے تو اخرج منہا، نکل جاؤ یہاں سے. کہاں سے؟ جہاں پہ وہ تھے. جس عالم کا واقعہ ہے، اور یہ عالم مادیات کا عالم نہیں ہے، اور آپ کو میں نے بتایا تھا بہرحال جہاں سے بھی تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اس کو نکلنے کا حکم دے دیا. مذموما مدحورا، ذلیل اور دھتکارا ہوا. اچھا، اس میں ایک قابل غور بات ہے. ایک اور جگہ ہے قرآن میں
من کان یرید العاجلۃ. اب دیکھیں دنیا کا جو تھوڑا سا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دینا، اس کی خلاف ورزی کرنا، یہ ہر دنیا دار کی روش یہی ہوتی ہے. جو بھی دنیا کے دھوکے میں آ جاتا ہے یا جو لوگ دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں اللہ پہ، یا دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دیتے ہیں یا پسند کر لیتے ہیں، وہ اب رب کی نافرمانی ضرور کریں گے. یہ ایک نقطہ ہے ضمنی طور پہ، اس کو تھوڑا سا آپ نوٹ کر لیں. وہ ضرور یہ لوگ متقی اب ہو نہیں سکتے، لباس تقوی نہیں پہن سکتے. ابھی آئے گا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، اسی آگے کے مضمون میں آ رہا ہے. لیکن اب میں دوبارہ آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں، ذرا غور سے فرمائیے. جو لوگ بھی اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جو دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اب وہ متقی بن نہیں سکتے. ایک بات، یا اللہ کے حکم کی ضرور وہ خلاف ورزی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے اپنی حق کی طرف سے، جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس کی عملی طور پر وہ لوگ تکذیب کریں گے. کون؟ جو دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور اللہ کی بجائے انہوں نے غیر اللہ کو منزل بنا لیا ہے. وہ اب متقی ہونے کا کوئی اس کا تصور ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں ہم ایسی بات ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ دنیا کے دھوکے میں آ گئے. اب کسی اور بات پہ جو ہماری اصل کامیابی سے تعلق رکھتی ہے اس پر ہم سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جنت متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے، اعدت للمتقین. لیکن غیر متقی شخص یعنی جو غیر متقی ہے، انہوں نے بھی اپنے اندازے اور امیدیں وابستہ کر لی ہیں جنت سے، اور دیگر کوئی یعنی سہارے ڈھونڈ لیے. شفاعت کا سہارا ہے، اللہ کی رحمت کا سہارا ہے. متقی نہیں ہے لیکن سہاروں کے ذریعے جو ہے انہوں نے ایک امید باندھ لی ہے. اول تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مسلمانوں کا آج جو مسلمان پائے جاتے ہیں ان کا آخرت کی زندگی پر یقین نہیں ہے. ہمارا نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے، اور یہ بس ایسی خالی خولی باتیں ہیں. اور جنت جو بھی ہماری امیدیں ہیں وہ اصل میں ہماری امیدیں ہیں بھی نہیں، کیونکہ ہماری تو توقع ہی نہیں ہے. موت کے بعد دوبارہ زندگی کی ہماری توقع ہی نہیں ہے سامنے کا. میں بالکل واضح طور پہ آپ کہتا ہوں، آپ اس دھوکے میں مبتلا نہ ہوں کہ میں آخرت کو مانتا ہوں یا مانتی ہوں، یا میں قبر کی زندگی کو مانتا ہوں یا مانتی ہوں. اس دھوکے میں مبتلا نہ رہیں. جو حقیقت ہے اس کو آپ فیس کریں. ہم لوگ یوم آخرت کو نہیں مانتے عملی طور پہ. زبانی طور پہ تو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دیکھیں عام یہ اصل میں یہ بات آ جاتی ہے تو میں پھر اس کی تفصیل بھی کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسی انوکھی بات ہے عام لوگوں کے لیے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یعنی آپ کی تسلی کے لیے. دیکھیں جس بات کا پر انسان کا یقین ہو وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے. ایک عام بات ہے، اس کے لیے مثالیں ابھی میں نہیں دے رہا، لیکن ایک اصول بیان کر رہا ہوں. انسان وہی کام کرتا ہے جس کے لیے اس پر یقین حاصل ہو جائے کہ یہ کام کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور یہ وہی کرتا ہے جس پر اس کو یقین ہو. اب آخرت کے لیے ہماری کوششیں نہیں ہیں، ہماری ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں. ہماری منزل دنیا ہے اور ہماری ساری کوششیں جو ہیں دنیا کے لیے ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یوم آخرت کو تو ہم نے بھلا دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے عملی طور پہ. جنت جتنی حسین جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہمیں نظارے اور مثالیں بیان فرمائی ہیں وہ،
اور دوزخ کتنی خطرناک جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں کے عذابات بھی بتائے ہیں، یہ سب اس پر ہمارا کوئی یقین نہیں ہے، یعنی 1,00,000 میں 1% بھی نہیں ہے، 1,00,000 میں 1% بھی نہیں ہے، کیونکہ ہماری تو دیکھیں ساری کوششیں جو دنیا کے لیے ہیں۔ اور یہی بات میں آپ کو مزید کہنا چاہ رہا ہوں قرآن کی روح سے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جو عاجلہ کا طلبگار ہے، یعنی دنیا کا، صرف دنیا، اس کے لیے میں جلدی تو کر دوں گا۔ عاجلہ کہتے ہیں جلدی، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے یہاں عاجلہ کہا ہے، جو کہ جلدی کرنا چاہتا ہے اعمال کے نتائج کی، اور جو عاجلہ کے پر جس کو یقین ہے اور وہ عاجلہ ہی چاہتا ہے اپنے عمل سے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، اس کو تو میں دے دوں گا جو بھی جس کو چاہوں اور جتنا چاہوں۔ یہ ایک بات جو ہے مشروط ہے، آپ اگر دنیا چاہتے ہیں تو آپ کی حسب خواہش دنیا آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ اتنا ہی ملے گی جتنا اس کا نصیب ہے دنیا میں، جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لکھ دی ہے، جس کے لیے لکھ دی ہے اور جتنی لکھ دی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اور یہ میں جو صاحب ایمان لوگوں کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ دنیا کی بجائے، اگر کوئی انسان دنیا کی بجائے اللہ کو منزل بنا لے اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کے لیے دنیا کی زندگی گزارے، تو اس کو دنیا ملے گی، جو اس کا نصیب ہے وہ یہ جو بھی کرے وہ نصیب اس کو ملے گا۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ان کا نصیب ہم بغیر کسی کٹوتی کے ان کو دیں گے، دنیا کے چاہنے والوں کو بھی اور اللہ کے چاہنے والوں کو بھی۔ یہ بات نوٹ کر لیں سب نے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ ہم دین کو قبول کر لیں گے تو ہم پہ وہ رزق تنگ ہو جائے گا۔ یہ شیطان ہے جو آپ کو فقر سے ڈراتا ہے۔ نہیں، تنگ کیوں ہوگا؟ یہ دنیا اور اس کے قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کی برکت سے یہ لوگ کھا رہے ہیں، ان کے وسیلے سے، ایمان والوں کے وسیلے سے کافر بھی کھا رہے ہیں، لیکن خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن تو کافروں کو اس کا ایک رتی بھری نہیں ملے گا دنیا کی نعمتوں کا۔ بہرحال تو عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ان کو میں جلدی دے دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، جتنا چاہتا ہوں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس دنیا دار کا ٹھکانہ جو زبان سے کلمہ پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، لیکن زندگی اس نے دنیا کے لیے وقف کر لی تھی، دنیا ہی اس کو محبوب تھی، دنیا ہی اس کا مطلوب تھی، اور دنیا ہی اس کو محبوب تھی۔ یہ ہماری مثال ہے سامنے۔ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس دنیا دار کا، جو دنیا کے علاوہ کوئی اس کو کوئی یقینی حاصل نہیں ہے، اس کے لیے کچھ کوشش ہی نہیں کر رہا، ساری کوششیں اس کے لیے، اس کی دنیا کے لیے ہیں، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، اس آیت کے ایک ٹکڑے کے لیے میں نے ساری ایک آیت آپ کو پیش کی۔ اخرج منہا مذموما مدحورا، زیر زبر کے فرق کے بغیر یہی آیت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ہم کون؟ دنیا دار، جنہوں نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، دنیا کے راستے پر ہیں، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، دنیا ہی مطلوب ہے۔ اخرج منہا مذموما مدحورا، نکلو یہاں سے ذلیل اور دھتکارے بے، لمن تبعک منہم۔ اب دیکھیں یہاں ذرا رک جائیں نا، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کی ہے اور مجھے ہی جہنم میں جانا پڑ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تکبر کا راستہ اختیار کیا، اس لیے کہ میں دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ گیا، اور یہ عام ہے دھوکہ سامنے کر رہا ہوں۔
اس میں تو مجھے کوئی دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو گھر گھر کا مسئلہ ہے۔ غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں ہم پڑ گئے۔ تو بہرحال یہ ہم نے دیکھنا ہوگا سامنے اکرام، یعنی اپنے آپ سے سوال کریں، آپ خود دیکھ لیں، آپ اپنا رات کو جب سوئیں آپ خود دیکھ لیں کہ آیا میں دنیا کے دھوکے میں آ گیا ہوں یا آ گئی ہوں، یا دنیا کا ایک دھوکہ، ظاہر کا دھوکہ مجھے لگ گیا ہے یا نہیں لگا۔ لیکن اگر لگ گیا ہے تو یہ بات میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ متقی نہیں بن سکتے، آپ اللہ کی بندگی کر ہی نہیں سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ اگر آپ طالب دنیا ہیں یا آپ اپنے آپ کو بڑے فخر سے دنیا دار کہتے ہیں تو آپ کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کی تو نیت ہی خراب ہوگی، آپ تو تقوی کی روش سے بالکل ہی ہٹ گئے۔ دیکھیں تقوی کی تو ایک خاص روش ہوتی ہے، اور تقوی کی روش کو وہ لوگ تقوی کی روش کو وہ لوگ اپناتے ہیں جو کہ طالب مولا ہوں، طالب دنیا نہ ہوں۔ آپ طالب دنیا ہیں تو آپ کو اللہ کے تقوی سے کیا سروکار ہے؟ ہاں آپ کو ڈر ہوگا معاشرے کا، آپ کی ترجیحات تو ساری دنیا ہے، اب آپ کو معاشرے کا ڈر ہوگا، معاشرے کے خوف سے اگر کچھ آپ کرتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں معاشرے کے خوف سے۔ اب روزہ رکھ کے ہمارے ہاں رشوت کا لین دین رمضان کے مہینے میں بند ہو جاتا ہے کہ جاری رہتا ہے؟ مجھے بتائیں آپ۔ ظاہر ہے کہ ایک لاکھوں کی تعداد میں سرکاری ملازم ہیں، آپ مجھے بتائیں وہ لوگ روزے دار بھی ہیں، تو کیا روزے کے مہینے میں وہ سرکاری ملازم جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ سے باز آ جاتے ہیں؟ نہیں، باز نہیں آتے، بلکہ زیادہ افطاری جو ہے وہ کانسٹیبل جو پھرتا ہے پولیس والا، وہ افطاری کے وقت افطاریاں وصول کرتا رہتا ہے ریڑھی والوں سے۔ روزہ رکھا، مال حرام سے وہ کھول رہا ہے، کسی کا دل ہے یا نہ ہے تو اس کو افطاری پولیس والے کو دینی پڑے گی۔ میں عام یعنی ایک بات کر رہا ہوں، یہ افطاریوں کا سلسلہ تو پھر عیدیوں کا سلسلہ ہے۔ ہمارے یعنی ابھی تو پتہ نہیں مجھے، لیکن یہ ٹرانسپورٹر وغیرہ سے عیدی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے رمضان، یعنی 25 رمضان المبارک سے یا 24 سے، یا اس طرح کہ بھئی عیدی جگہ جگہ کھڑے ہو جاتی ہیں، پارٹیاں روکتی ہیں، تو وہ بس عیدی کا چکر ہوتا ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ ویسے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں دیکھیں میں آپ کو بات کہہ رہا تھا تقوی کی، جنت متقین کے لیے ہے، ہاں متقی گناہگار بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی آپ کو میں بات بتا دوں، متقی سے گناہ ہو سکتے ہیں لیکن وہ اصرار نہیں کرتا، اکڑ خان نہیں بنتا، وہ معافی طلب کر لیتا ہے، اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، تو بس نہ کرنے کا عزم، پھر غلطی کی اصلاح، یہی تو طریقہ ہے معافی کا۔ آدم سے بھی غلطی ہوئی لیکن اس نے اکڑ نہیں دکھائی، اللہ تعالیٰ بھی آئے گا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو آدم تو طالب مولا تھا، اس نے سے غلطی ہو گئی، شیطان نے بہکا دیا، تو اس نے کہا اے رب مجھ سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے، اور اگر آپ نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا تو ہم تو نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ ابھی آئے گا انشاءاللہ مضمون۔ تو قال اخرج منها مذموما مدحورا، یہ آیت میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شیطان نہیں، بس شیطان کے جو بھی چیلے چانٹے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی تیرے راستے پر چلا، لمن تبعک، جو بھی جس نے بھی تیری پیروی کی۔ اب دیکھیں شیطان کی پیروی کیا کہ میں نہیں مانتا اللہ کا حکم، ہم تو سب یہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، آپ زبان سے نہیں کہہ رہے لیکن عمل۔ اب دیکھیں بیوی کا، یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن اس کا اثر تو نہیں ہوتا، یہ تو مجھے معلوم ہے، میں تو تبدیلی نہیں لا سکتا معاشرے میں،
اور نہ لوگ مجھے کوئی ضروری ہے کہ لوگ میرے کہنے کو مانیں یا اللہ کے حکم کو مانیں، یہ تو مرضی ہے۔ بیوی کو معلوم ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، لیکن مثال کے طور پہ وہ کسی بھی بات پہ روٹ گئی ہے اور روٹنا اس کا وہ من کے ہی نہیں دیتی، شوہر لاکھ کوشش کرے لیکن جب تک اس کی مرضی نہ ہو تو وہ مانے گی نہیں، وہ سر نہیں جھکائے گی، وہ کہتی ہے میں بس تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، یہ کہا، یہ سلوک کیا، جاؤ جہنم میں جاؤ۔ بیوی یعنی اپنے عمل سے یہ کہتی ہے آج سے یعنی میرا بائیکاٹ ہے، تو وہ پھر بائیکاٹ کرتی ہے، اب اس کی مرضی ہوگی تب وہ راضی ہوگی۔ شوہر کے منانے پر ایسی میں ویسے ہی آپ کو بات کہہ رہا ہوں، یہ ہم نے اللہ کے حکم کی دیکھیں، ہم نے تو ایسی ایک روش اختیار کی ہے، تھوڑی سی یہ بات توجہ سے سنیں۔ اگر آپ کی منزل دنیا ہے تو آپ کو اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی، اللہ کے حکم کی نافرمانی آپ کے لیے بڑی آسان ہوگی۔ لیکن اگر آپ صاحب ایمان ہیں اور آپ کی منزل اللہ ہے، آپ کا محبوب اللہ ہے، تو اللہ کے حکم کی نافرمانی یا اس کی ناراضگی ایک بہت بڑا پہاڑ ہو گیا۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث ہے کہ گناہ جو ہے، مومن سے کوئی چھوٹی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے ایک بہت بڑا مفہوم حدیث کا میں بیان کروں، اس کے لیے بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے، لیکن منافق سے جو کہ مخلص نہیں ہے، اس سے کوئی گناہ بھی ہو جائے بڑا تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھی تھی، اس نے ہاتھ جھٹک کے مکھی اڑا دی، کوئی بات ہی نہیں۔ یعنی اتنا یہی حیثیت ہوتی ہے منافق کی نظر میں اللہ کی نافرمانی یا گناہ کی حیثیت یہ ہوتی ہے، بس معمولی سی مکھی بیٹھی تھی، اس نے وہ اڑا دی، بس بات ختم ہو گئی، پاک ہو گیا۔ لیکن مومن جو ہے اس کے لیے ایک پہاڑ ہوتا ہے، ایک کوہ گراں ہوتا ہے، اور وہ اس کو پل چین نہیں آتا جب تک وہ گناہ اپنے رب سے معاف نہ کرا لے۔ جو بھی طریقہ کار ہے، یعنی نادم ہونا ہے، پھر اس کی اصلاح کرنا ہے اور مغفرت طلب کرنی ہے، یہ ساری جو بھی ہے چیزیں تو۔ لیکن لمن تبعاک اخرج منہا مذموما مدحورا، نکل جاؤ یہاں سے۔ اب یہ جو شیطان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نکل جاؤ، دیکھیں ہم میں سے ظاہر ہے کہ ہم انسان ہیں اور اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن اگر ہم مقام انسانیت سے نیچے گر جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندوں کی فہرست سے نکال دے گا اور نافرمان بندوں میں سے داخل کر دے گا۔ یعنی ابھی ہم نے وہاں پڑھا تھا نا کہ صاغرین فخرج انک من الصاغرین، نکل جاؤ یہاں سے کہ تم نے اپنے آپ کو مقام ذلت اپنے لیے پسند فرما لیا۔ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ دیکھیں فخرج کے دو جگہ آیا ہے، ایک آیت نمبر 13 میں ہے اور آج جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 18 میں، قال اخرج منہا، اور اس میں آیت نمبر 13 میں کیا ہے؟ فخرج، نکل جاؤ یہاں سے۔ تم نے تو آپ نے آپ کو مقام ذلت پر پیش کر دیا۔ انک من الصاغرین، تم ان لوگوں میں سے ہو جو چھوٹے ہو گئے۔ اللہ بڑا ہے اور اللہ کی بڑائی ہم نے بیان کرنی ہے اپنے زبان سے بھی اور عمل سے بھی، لیکن اگر ہم اپنے عمل سے اللہ کی بڑائی نہ بیان کریں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ یا ایھا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آج بھی ہم رب کو تو نہیں بڑا کر رہے سامنے کرام، تھوڑا سا غور کریں نا اس بات پہ۔ ہم نے تو اپنے نفس کو بڑا سمجھ لیا ہے، ہماری خواہشات کی اہمیت ہے ہماری میں اور میں۔ آپ دیکھ لیں اپنی میں کی کس طرح رٹ لگاتے رہتے۔ ہر شخص نے دین کا ایک مطلب سمجھ لیا ہے،
ہمارے بعض علماء ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو اسکالر ہیں، دینی اسکالر ہیں، وہ بھی بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے جو سمجھا ہے بس اسی پر وہ اڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے دینی اسکالر ہیں، میں ابھی نام نہیں لیتا، لیکن وہ بھٹکے ہوئے ہیں، جادہ مستقیم سے وہ ہٹ گئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہیں، اسکالر ہیں جی، بڑے ٹی وی کے اسکالر ہیں اور بین الاقوامی طور پہ جانے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں، اور بڑے اپنے آپ کو استاد سمجھتے ہیں، لیکن ہیں وہ چھوٹوں میں سے۔ اب میں اس پہ بحث تو نہیں کرتا، لیکن بہت سے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو تفریقوں میں تقسیم کر دیا ہے؟ کون لوگ ہیں جو آپ کو دین کی اپنی اصطلاحات بیان کرتے رہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے ہیں؟ یہ تو وہی لوگ ہیں جو آپ کو عمل سے بیگانہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال آج کا جو سبق ہے، قال اخرج منہا مذموما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ یہاں یہ قابل نوٹ بات یہ ہے کہ جو بھی شیطان کے راستے پر چلے گا، شیطان کی پیروی کرے گا۔ شیطان کی پیروی کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں شیطان کے راستے پر ہوں یا میں شیطان کی پیروی کر رہا ہوں، لیکن شیطان کی پیروی کیا ہے؟ شیطان نے کیا کیا تھا؟ رب کے حکم سے انکار کیا تھا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ رب کے حکم کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے عملی زندگی میں۔ آپ دیکھ لیں انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی رب کے حکم کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، آپ خود دیکھ لیں، آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی اہمیت ہے رب کے حکم کی اور رسول کے طریقے کی آپ کی نظر میں۔ بہرحال لمن تبع کا جو بھی شیطان کے راستے پر چلے گا، یعنی رب کی نافرمانی میں مبتلا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شیطان کو یہاں پہ کہ میں تم اور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ قال اخرج منها، ترجمہ سنا دیں، قال اخرج منها مذموما مدحورا۔ فرمایا یہاں سے ذلیل اور خوار ہو کے نکل جا۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، ان میں سے جو تیرا کہنا مانے گا میں تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ خدا نے فرمایا نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم